آج یہاں حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی جو عوام کو ریلیف دینے کی کاوشیں ہیں ان کو عملی طور پہ دیکھنے کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں۔ میڈیا کو اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ میڈیا یہ دیکھ سکے کہ کہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اور کہاں اس کو بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نظام کو بدلیں گے۔ اس نظام کے اندر جو عوام کا خون چوسنے والی سب سے تر و تازہ اور صحت مند جونگ جو ہے اس کا نام پٹواری تھا، اور اس پٹواری سرکار کے اندر جو عوام کا استحصال ہوتا تھا اس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنے کے لیے نظام کو بدلنا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی، اور وہ نظام جو ہے وہ بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی ایک واحد ذریعہ اور حل تھا۔ ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل پنجاب کا جو نعرہ پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا، سب سے اہم ترین محکمہ ریونیو کے اندر اس ڈیجیٹلائزیشن کو متعارف کرانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، اس کے مترادف تھا، کیونکہ ایک کئی دہائیوں پہ مشتمل بلکہ کئی صدیوں پہ مشتمل جو نظام تھا، جو روزنامچے سے جڑا تھا، جو پٹواری کے بستے سے جڑا تھا، جو پٹواری کی سوچ سے جڑا تھا، اس کو بدل کے ایک ڈیجیٹلائزیشن پروسیس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہوئے تمام ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنا، پھر ان کمپیوٹرائزیشن کے بعد عوام کو اس کمپیوٹر تک رسائی دینے کے لیے سٹرکچر بنانا، یہ ایسا مشکل کام تھا اور مرحلہ تھا کہ جس کے لیے ہمیں نہ صرف پہلے سے فیلڈ میں موجود جو ریونیو کا سٹاف تھا اس کو ٹرین کرنا تھا، بلکہ پیرالل جو ہے ہمیں نیا سٹاف اور جدید ٹیکنالوجی سے جڑا ایسا نظام جو ہے جس میں کمٹمنٹ بھی ہو اور اس سٹاف کو اس کو آگے چلانے کی ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن بھی ہو۔ اس سوچ کو عملی تعبیر دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قیام جو ہے وہ عوام کی سہولت کاری کے لیے شروع کیا، اور اس نظام کو قانون گوئی لیول تک لے کے جانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ضلع اور تحصیل کے اندر تمام جو ضروری اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے۔ اب تک جو ہے وہ قانون گوئی لیول پہ 115 اراضی ریکارڈ سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ 20 موبائل یونٹ جو ہیں اس وقت فیلڈ میں پنجاب میں آپریشنل ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معذور، کوئی سینئر سٹیزن، کوئی ایسا بیمار شخص جو خود اراضی ریکارڈ سینٹر میں نہیں آ سکتا، تو ہماری موبائل یونٹس جو ہیں وہ وہاں پہنچ کے عوام کی دہلیز پہ ان کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ 20 موبائل یونٹس جو ہیں اب اس کے علاوہ اگلے مرحلے میں اس اسکواڈ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ 8000 جو ہمارے اراضی ریکارڈ سینٹر ہیں یا محکمہ
रेवेन्यू के जो ये पटवार खाने हैं उनको हम 8,000 को इस साल के आखिर तक कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। 100 तहसीलों में अब तक जो है ये हमारा जो डिजिटलाइजेशन मैकेनिज़्म है वो अपलोड और अपडेट हो चुका है। इसके अलावा जो रजिस्ट्री का हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि रजिस्ट्री कराना, रजिस्ट्री के लिए जो ट्रांसपेरेंसी थी और जो दुरुस्त रिकॉर्ड था उसका हसूल यकीनी बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं महकमा रेवेन्यू के सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मुतलका मिनिस्टर और डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने मुश्किल काम को आसान बनाया। और जो जमाबंदी की अपग्रेडेशन थी, जमाबंदी की प्रिंटिंग थी, पिछले 10 साल से ये अमल रुका हुआ था। और आपको पता है कि जमाबंदियाँ कोई 7 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद जाके हुआ करती थी। अब ये जमाबंदी जो है वो ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे अपडेट और अपग्रेड होती जाएगी। जहां हमने रिफॉर्म्स का बेड़ा उठाया इस महकमे में, वहां पे इस महकमे की जो दूसरी जिम्मेदारी थी वो रेवेन्यू कलेक्शन की, तो 2019 का जो डाटा जिसका टारगेट फिक्स किया गया था वो 73 अरब का टारगेट इनको मिला, जो इन्होंने 76 अरब जो है कलेक्शन की, रेवेन्यू रिकवरी की। इसी तरह ज़राई इनकम टैक्स, हमारा सूबा जो है वो ज़राअत में खुद कफील होने की वजह से यहाँ पे ज़राअत के साथ जुड़े जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनसे ज़राई टैक्स कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है। 11 अरब का इनको टारगेट दिया गया, 15.7 अरब का रेवेन्यू ज़राई इनकम टैक्स की शक्ल में इन्होंने कलेक्ट किया। इसके अलावा हमारी जो जाली स्टाम्प फरोश और जाली स्टाम्प बेच के और फिर जाली इंतकाल करके उन पे और आवाम को लूटने वाला जो गिरोह था उसको कानूनी शिकंजे में लाने के लिए हुकूमत पंजाब ने ई स्टैंपिंग का जो मैकेनिज़्म मुतारफ़ कराया, उससे जेल साज फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। उससे जो लुटेरे थे उनके अज़ाइम पे औस पड़ गई और अवाम जो असल जिसका जो मालिक था, मलकियत थी जिसकी, उसको उसका हक जो है वो मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा जो विरासत म्यूटेशन में हम ट्रांसफ़र फीस वगैरह के मद में देखते थे कि पटवारी, तहसीलदार या उसके साथ जुड़ा जहाँ जहाँ पे भी आवाम को मनपसंद नरख पे एंगेज करते थे, उस प्रोसेस को भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए ई पे सिस्टम मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। अब वो फीस जो है किसी की जेब में नहीं जाएगी, वो फीस जो है वो ई पे सिस्टम से कौमी ख़जाने में जमा होगी और अवाम को ना सिर्फ जेब कुतरों से निजात मिल जाएगी बल्कि अल्टीमेटली जो उनका धक्के खा के विरासत के इंतकाल कराने के लिए फीसें पे करने का एक मुश्किल मरहला था, वो अब ऐप के ज़रिए घर बैठे इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ताकत है, हमारे पाकिस्तान के माथे का झूमर है और उनके रेमिटेंसी से हुकूमत जो है ज़र मुबादला से आपकी तरक्की के मंसूबे बनाती है। उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती थी कि उनका जो रिकॉर्ड है मलकियत का, उस तक उनकी रसाई नहीं है
اور انہیں وہ ریکارڈ لینے کے لیے پاکستان آنا پڑتا تھا، دھکے کھانے پڑتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک درد اور احساس کا رشتہ ہے، اس کو نبھاتے ہوئے انہوں نے چار ممالک کے جو ہمارے 14 سفارت خانے ہیں، جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، ان سفارت خانوں کو اس سسٹم کے اندر رسائی دے دی ہے کہ اب وہ وہاں جا کے اپنی پراپرٹیز کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، متعلقہ ڈاکومنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں اب پاکستان آ کے ان کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ مینول جو ہمارا ایک رجسٹر ہوتے تھے اور نقشہ جو اوورال ہر پراپرٹی کا سکیچ کیا جاتا تھا، اس کو بھی اب پہلی دفعہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں، اور نقشہ نویسی کی بجائے اب کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائزیشن سے آپ اپنے گھر، اپنے دکانیں، کمرشل پلازا، غرض کے کسی بھی مقصد کے لیے آپ کو اب کسی تحصیلدار یا AC اور DC کے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ ڈیجیٹلائز پروسیس سے آپ اپنا نقشہ جو ہے اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ اب یہ سارا پروسیس کرنے کے لیے جو سٹاف ہے، جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے، وہ اس سسٹم کا عادی نہیں ہے۔ اس کی ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ ڈیجیٹل پروسیس کی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے اشد ضروری تھا کہ اس ریونیو سٹاف کو ہم دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کے لیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کی اورینٹیشن کرائیں، ان کو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوجر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے محکمہ ریونیو نے ریونیو اکیڈمی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس ریونیو اکیڈمی کے اندر ہم جگہ جو ہے وہ آلریڈی لے چکے ہیں، فنڈز بھی ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال ہم اس ریونیو اکیڈمی کو باضابطہ طریقے سے بنانے کے عمل کا آغاز کر دیں گے۔ یہ ہے وہ تبدیلی جس کے لیے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ یہ ہے وہ اس نظام کو بدلنے کا عزم جس کے لیے عثمان بزدار اور ان کی ٹیم جو ہے دن رات کوشاں ہے، اور یہ ہے وہ عوام دوست پالیسی کے ساتھ جڑا عملی روڈ میپ جس کا مقصد معاشرے سے کرپٹ پریکٹسز کو روک کے صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ نظام جو ہے اس کو تقویت دینا۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ صرف لاہور کے اندر نہیں، دور دراز پسماندہ علاقوں اور دیہات میں بھی یہ راضی ریکارڈ سینٹر جو ہیں وہ نیٹ سے کنیکٹڈ ہو کے سیٹلائٹ کے ذریعے لوگوں کو کمپیوٹرائز فرد بھی دے رہے ہیں، اور ہر طرح کا ان کا جو ڈاکومنٹ ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یقینی بنا رہے ہیں۔ یہ حکومتی کاوشیں جو ہے میڈیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ میڈیا میں ہماری سیاسی جو مرچ مسالے ہیں ان کی فروخت تیزی سے جاری رہتی ہے، اور جو عوامی فلاح بہبود کے منصوبے ہیں وہ میڈیا کی سکرین سے اوجھل رہتے ہیں۔ آج مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ تبدیلی کے اس سفر کی طرف رواں دواں ہے۔ جو دوسری چیز اہم آپ نے آج آتے ہی مجھے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، یہ ایک انتہائی میرے لیے جو ہے وہ افسوسناک ایشو ہے کہ لاہور شہر کے اندر ایکسپائرڈ پانی جو ہے اگر دکانوں پہ دستیاب ہے یا اس جگہ مخصوص کسی میری صحافی برادری کو وہ دیا گیا ہے تو اس کی میں خود بھی انکوائری کروں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ یہ آپ لوگ تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے اس کو
ڈیٹ کو چیک کر لیا. عام معصوم عوام جو ہے وہ ان تمام حفاظتی تدابیر سے لا علم ہے. آپ کے ذریعے میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو بوتلوں میں بکنے والا پانی ہے اسے کھول کے پینے سے پہلے آنکھیں کھول کے اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ضرور چیک کریں، کیونکہ یہ بوتل کا پانی، منرل پانی جس کو کہہ کے بیچا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو ان لٹیروں سے بھی چھٹکارا دلائیں. اور اس کے لیے جو ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے اس کا رول جو ہے اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اور فی الفور جو فوڈ انسپیکٹرز ہیں اور جو متعلقہ ہمارے ڈی جی ہیں وہ اس ایریا کا وزٹ کریں اور وہ دیکھیں کہ یہ ناقص پانی، ایکسپائرڈ پانی جو ہے ان دکانوں پہ کیسے فروخت ہو رہا ہے. بہت شکریہ جی. رات آپ کے ایک ایڈوائزر نے جو کہ ایگریکلچر پر ہیں انہوں نے یہ کلیم کر دیا ہے کہ گلزار حکومت کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے. دوسرا، آج آپ کے کمپوننٹ نے یہ بات کہی ہے کہ جس طریقے سے جہانگیر ترین کو بلایا جا رہا ہے وہ طریقہ بزنس مین کو بزنس کمیونٹی کو نہیں کر رہا ہے. جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا نام تو رئیس شکتی ہے اور جو اوپوننٹ ہے وہ رانا ثناء کا ہے. دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم کو ریاست مدینہ کا رول ماڈل بنانے کا پاکستان کو جو عہد کیا ہوا ہے اس عہد میں کوئی اپنا پرایا نہیں ہوتا. وہاں حکومت وقت اور حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کی جماعت کے اعلیٰ قیادت کے اوپر کوئی انگلی اٹھتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں یہی چیز مختلف ہے کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ اپنے درباریوں اور حواریوں کو سیاہ کاریاں کرنے اور سیاہ کاریوں کو سپورٹ کرنے میں سہولت کاری کیا کرتے تھے، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو تحفظ دیا کرتے تھے اور ان تمام عوامی ایشوز پہ آنکھیں بند کر لیتے تھے جہاں پہ 1% بھی کوئی ایسی چیز جس میں عوام کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان پہ کوئی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوتا تھا تو سرکاری چھتری میں ان تمام ڈکیتوں کو تحفظ ملتا تھا، ان کی حفاظت ہوتی تھی سرکاری چھتری میں. یہ وہ بدلہ پاکستان ہے، یہ وہ نیا پاکستان ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین ساتھی، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے اہم ترین ستون اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے تگ و دو کرنے والے انتہائی اہم لیڈر پہ جب انگلی اٹھی اس میں حقیقت کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصل حقائق عدالتوں کے سامنے جب آئیں گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی. لیکن عمران خان نے سرکاری چھتری اور تحفظ نہیں دیا کہ یہ میری جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو اس پروسیس سے علیحدہ کر دیا جائے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو رول آف لا کے تابع کیا جائے. عمران خان نے کراس دی بورڈ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا ہے یہ اسی کی عملی تصویر ہے. میرا یہ یقین کامل ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب نے راستہ اپنایا عدالتوں کا اور قانون کا، یہ ان کا حق ہے. کسی بھی شخص پہ جب کوئی الزام لگتا ہے تو وہ عدالتوں میں اپنی صفائی دیتا ہے اور یہ قانونی حق انہوں نے استعمال کیا ہے. قانون کی عدالت میں وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے
اور مجھے یقین ہے کہ جو علیم خان پہ الزام لگے، سبطین خان پہ الزام لگے، باقی کی قیادت پہ اور وزراء پہ جو الزام لگے، انہوں نے نہ اداروں پہ چڑھائی کی، نہ انہوں نے جا کے ان ججوں پہ حملے کیے، نہ انہوں نے جا کے گاڑیوں میں پتھر بھر کے ان اداروں پہ ژالہ باریاں کی، پتھراؤ کیے، نہ گالی گلوچ کیا۔ انہوں نے آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے اور قانون نے ان کو کلیئر کیا تو وہ اس پروسیس میں دوبارہ ان حکومتوں میں حصے دار بنے۔ ہمیں آج بھی رول آف لا کی طرف جانا ہے اور اپنے اور پرائے کے درمیان قانون کی تفریق نہیں کرنی۔ یہی وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ ہے جس کو عمران خان آگے لے کے چل رہے ہیں۔ کہاں راجہ پورس اور کہاں دلہن دیوی، راجہ ریاض کا جہانگیر ترین کے پہلو میں کھڑے ہو کر عمران خان کو دھمکیاں دے رہی ہیں، تو اس سے کیا اندازہ لگایا جائے کہ جہانگیر ترین جو کچھ نہیں کہتے وہ اپنے اختیاروں کو استعمال کرتے، تو راجہ ریاض نے بھی عمران خان کو دھمکیاں دی ہیں اور یہ یاد دہانی کروانے کی کوشش کی ہے کہ جہانگیر ترین نے آپ پر احسان کیا ہے، اگر عمران خان پر احسان کیا ہے تو کیا جہانگیر ترین نے اربوں کا فائدہ نہیں اٹھایا؟ اور راجہ ریاض صاحب اتنا کھاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کو دھمکیاں دیں گے کہ حکومت۔ دیکھیں، یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، کیونکہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں تحفظات جو ہیں وہ بیان ہوئے، جس کے ساتھ آپ کی توقعات ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو گلے شکوے جو ہیں ان مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں کہ تعلقات مضبوط ہیں، رشتے مضبوط ہیں، اس لیے گلے شکوے ہیں۔ جس سے آپ کا لینا دینا کوئی نہ ہو اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب، اب حکومت جو ہے چینی 80 روپے فروخت کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت اوچھے کنڈے استعمال کر رہی ہے، تاجروں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، اس سے چینی سستی ہونے کی بجائے الٹی مہنگی ہو جائے گی اور ہم تاجروں کا ادارہ یکجہتی کرتے ہیں۔ بخاری نے کہا ہے کہ جو راج کماری اور کنیزہ پر فردوس اجتماع صاحبہ تنقید کرتی ہیں، آپ ان کی بھی حکومت نہیں رہی جس طرح کے وہ کام کر رہی ہیں، کہیں ہڈیاں نہ ڈیمیج کروا لیں، کھیلتی ہیں یہ۔ دیکھیں، وہ بیچاری جو ہے وہ سیاسی یتیم، اس کے تو کسی بیان پہ ہم تبصرہ ہی نہیں کریں گے۔ کسی بیساکھیوں پہ کھڑے اور دوسروں کے رحم و کرم پہ سیاست کرنے والی یہ کنیزیں جو ہیں، ان بیچاریوں کا تو ویسے ہی اس وقت حال قابل رحم ہے، اس لیے ان پہ تو ویسے ہی ترس آ رہا ہے، تو جواب کیا دیں۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں چینی جو ہے وہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، خوشیوں کے کسی موقع پہ بھی یہ مٹھاس جو ہے اور شیرینی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو عوام کی دسترس سے دور کرنا جو ہے یہ عوام دشمنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جس کے تحت جو ہے وہ چینی کے نرخ مقرر کرنے کے لیے حکومت کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو یہ عوامی مفاد کے جو انیشیٹوز ہیں، اپوزیشن نے بھی وہ چینی استعمال کرنی ہے۔ اپوزیشن کے گھر میں بھی وہ چینی استعمال ہوتی ہے، وہ چینی استعمال کرنے والا جو ہے وہ اپوزیشن یا حکومت نہیں ہوتا، وہ عوام ہوتی ہے۔ تو عوام کو سہولت کاری یقینی بنانا ہمارا فرض ہے، ہماری اولین ترجیح ہے، اور اپوزیشن ہماری اس عوام دوست پالیسی پہ تنقید کرنے کی بجائے ہماری معاونت کرے، اور کوئی ایسا جو چونکہ ہمیں رانا ثناء اللہ کا درد تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ شریف خاندان کی شوگر ملز جو ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کے ستیلے بھائی جو آج کل ہو گئے ہیں زرداری صاحب، ان کی شوگر ملز ہیں، تو یہ جب بھی شوگر کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب ان کے ترجمان بن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی جس دن رانا ثناء اللہ عوامی ترجمان بنے اور عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ صاحبہ یہ بتائیے گا، جی جی، ہاں ہاں، اطلاع بڑی گردش کر رہی ہے کہ شاید پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور صوبائی کابینہ میں رد و بدل ایکسپیکٹڈ ہے۔ وزیر اعظم کل عوام کو ریلیف دینے آ رہے ہیں، کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے
किसान कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। पिसे हुए तबकात के लिए सस्ते घर जो हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाने आ रहे हैं और महंगाई के हवाले से ओवरऑल जो है रमज़ान से पहले हुकूमती तरजीहात को जांचने आ रहे हैं। तो वो यकीनन जहां अवाम का मफाद होगा वहां वज़ीर आज़म हर जगह मुतहर्रिक और पुरअज़म नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।